اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، جو بھی اس آیت کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ خود جلد از جلد دور فرما دیں گے۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر پہاڑ جتنی بھی مصیبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ختم کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ کا سچے دل کے ساتھ آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مکمل طور پر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسوں کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر اور کوئی پریشانی ہو۔ محترم ناظرین، یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ عزیز، یہ میرے نبی کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے، میرے نبی کی بتائی ہوئی یہ قرآنی تسبیح ہے۔ اگر آپ اس کو سچے دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کے رکھ دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بڑی پاور ہے، بڑا راز ہے اور اس کے اندر بڑا جلال ہے اور اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب مل کر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ درود کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود شریف پڑھ لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں، انڈیا کا ایک بندہ جو بالکل اسلام نہیں جانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس کو کسی بندے نے بتایا کہ یار جو مسلمان ہیں ان کے آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو پڑھ لے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو وہ ٹل جاتی ہے۔ تو وہ انسان بڑا پریشان حال تھا، اس کے اوپر بڑا قرضہ اور اس کے اوپر بے شمار ٹینشنیں تھی۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی، میں مختصر بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یار اس کو آزماتے ہیں، تو اس نے نماز کے بعد اللہ کے سامنے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اس تسبیح کی تلاوت فرمائی۔ اس کو 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی رات مجھ کو ٹیلی فون آ گیا، جو میرے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبت تھی وہ ایسے حل ہوئی کہ میں خود حیران ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیسے ممکن تھا۔ تو جب یہ ہوتا گیا تو میری پوری فیملی کو میں نے بتایا تو سب نے مل کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ پڑھو کلمہ اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یقین لے کر آئے، اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک تسبیح بتانے جا رہی ہوں اور وہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانے والی۔ کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگے تو آپ کی جتنی بڑی مصیبتیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ خود دور فرما دیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے، وہ روٹین سے اپنے آپ کو بدل لیتا ہے اور اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہو جاتا ہے، اس وقت تبدیل آتی ہے۔
نارمل حالات میں تو انسان چلا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں ہوتا، تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگے کہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرما اور اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو وظیفہ بتایا ہے میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گی کہ یہ آپ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کریں اور اول اور آخری 3 بار درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر نور ہے، نور جو ہے یہ میرے نبی کے سینے پر اترا ہے، اور یہ میرے نبی نے خود فرمایا ہے جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوئیں تو بھی وہ ختم ہو جائیں گی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت با نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نمازی محبوب ملائکہ ہے، نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندیدگی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام دوست نماز قائم کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹس میں لکھا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔